احباب گرامی، آج کی ہماری اس گفتگو میں بہت ہی عالی مرتبت، بہت ہی بلند پایا، بہت ہی عظیم الشان ہستی حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا وصلواتہ، ان کے بارے میں ہم کچھ تعارفی خاکہ پیش کریں گے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں زیادہ مواد نہیں ملتا، بڑا مشکل ہے ان کے بارے میں مواد تلاش کرنا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام کیسے عظیم شخصیت ہیں، کہ ان کے والدین کیسے ہیں۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز اور وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہے، اور باقی جو بھی رشتے ہوں گے وہ ان کی نسبت سے ہی ہم درمیان میں بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹی ہیں حضرت اسد کی، اور حضرت اسد جو ہیں وہ حضرت ہاشم کے بیٹے ہیں، اور حضرت ہاشم وہی ہاشم ہیں جو حضرت عبد المطلب کے بابا جان ہیں، یعنی حضرت اسد اور حضرت عبد المطلب دونوں بھائی ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ تعالی علیہا یہ حضرت ہاشم کی پوتی ہیں۔ اندازہ کریں کہ خاندانی عظمت، خاندانی وقار، خاندانی جو بلندی ہے وہ کس قدر ہے کہ حضرت ہاشم کی پوتی ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، اور حضرت ہاشم وہ ہیں جو بنو ہاشم جن کے نام سے قیامت تک پہچانا جاتا ہے، اور حضرت ہاشم وہ ہیں کہ جن کا نام لے کے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ میں نے زمین و آسمان کو چھان مارا، اس کے مشرق و مغرب کو، مگر بنو ہاشم سے افضل خاندان میں نے کسی کا نہیں پایا۔ نہیں، اس حضرت ہاشم کی پوتی ہیں جن کا نام لے کے جبریل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عظمت کی بات کرتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کیسی ماں کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ ماجدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ حضرت ہاشم کی پوتی ہیں، اور حضرت اسد جو ہیں ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت اسد ان کا مقام یہ تھا کہ یہ اپنے والد کی طرف سے جو حاجی تھے، حجاج کرام تھے، ان کی خدمت پر مامور تھے، ان کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، اور خود ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا حضرت اسد کا، اور معروف تھا مکے میں کہ اگر کسی نے کھانا کھانا ہو تو وہ حضرت ہاشم کی اولاد کے دسترخوان پہ چلا جائے، حضرت اسد کے دسترخوان پہ چلا جائے۔ اور حضرت اسد کا معروف ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایک تنظیم بنائی تھی خود، اس سے پہلے حضرت ہاشم نے ایسی تنظیم بنائی تھی کہ جس میں اخلاقی اقدار کو استوار کیا گیا، غریبوں کی مدد کے لیے ایک تنظیم بنائی گئی، اور جو بنو قریش ہیں ان کی جو استحصال ہو رہا تھا، اور وہ جو بھوک سے مر رہے تھے اور ان کے معاملات جو خراب ہو رہے تھے، اس کو درست کرنے کے لیے ان سے پہلے حضرت ہاشم نے تنظیم بنائی تھی، اور پھر حضرت اسد نے بھی اپنی نوعیت کے طور پہ، خود اپنی ذاتی طور پہ، ذاتی نوعیت پہ ایک تنظیم بنائی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مکے میں کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے۔ تو جس عورت کا باپ اس قدر بلند اقدار کا مالک ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی جو اقدار ہیں ان کو صرف ان پر عمل ہی نہیں کر رہا، بلکہ ان کو مزید، ان ویلیوز کو مزید خوبصورت بنا رہا ہے، ان اقدار کو خوبصورت بنا رہا ہے، تو یہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہے مولا علی کی والدہ، ان کے والد حضرت اسد کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور وہ 30 سال کی عمر میں شادی کی، تو پوچھنے پر پتہ چلا تو فرمایا میں پہلے ذرا اپنے قدموں پہ کھڑا ہوں تاکہ میں اپنے عیال جو ہے نا، میرے اہل و عیال، ان کی ذمہ داری خوب تر نبھا سکوں۔ اور ایک بڑا باغ تھا جو ان کے گھر سے متصل تھا، بڑا استبل تھا حضرت اسد کا، سیدہ فاطمہ بنت اسد جو ہیں، حضرت فاطمہ جو مولا علی کی والدہ ہیں، ان کے والد مکرم کا، یعنی مولا علی علیہ السلام کے نانا جان کا بڑا استبل تھا، اور اونٹنیاں تھی، اونٹ تھے،
تجارت کے لیے حضرت سیدنا اسد کے، جو سرکار فاطمہ بنت اسد کے والد معظم تھے، وہ صرف ایسا نہیں کہ سامان کے تجارت کے لیے، بلکہ بذات خود اونٹوں کی اور اونٹنیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے بھی ان کا اپنا کاروبار تھا، اور لوگوں میں اس نام سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ بڑا گھر تھا، بڑا باغ تھا، سارا کچھ موجود تھا۔ تو حضرت اسد کی جو اولاد ہے اس میں حضرت خدیجہ بھی تھیں، حضرت عادی تھے، حضرت حنان، حضرت خیر اور حضرت فاطمہ۔ مگر اندازہ کیجئے کہ کتنی برکت والی یہ بیٹی ہے حضرت اسد کی، کہ حضرت اسد کا نام ان کے نام سے زندہ ہے، حالانکہ ان کی دوسری اولاد بھی ہیں، حضرت خدیجہ ہیں، حضرت عادی ہیں، اور پھر حضرت حنان ہیں، حضرت خیر ہیں، یہ بھی 2 بیٹے ہیں، اس کے علاوہ یہ 2 بیٹیاں بھی ہیں، مگر حضرت اسد کا نام اپنی اس بیٹی کی وجہ سے زندہ ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو یہ اتنی برکت والی ذات ہے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی۔ تو یہ ان کے والد صاحب ہیں، اور سسر ان کے حضرت عبد المطلب ہیں، اور ان کے چچا جان بھی ہیں۔ دادا ہاشم ہے، باپ اسد ہے، چچا حضرت عبد المطلب ہے، اور ان کے وہ سسر بھی ہیں۔ اور عبد المطلب کون نہیں جانتا ان کو، حضرت عبد المطلب کو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی وجود اقدس سے خوشبو آتی تھی کستوری کی، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ابرہہ بادشاہ سے کہا تھا کہ انا رب الابل وہو رب البیت، میں یہ جو میرے جانور تو لے آیا ہے میں ان کا مالک ہوں، اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ تم سے خود نپٹ لے گا، وہ تیرا انتظام کرے گا۔ تو انہوں نے رب البیت کہا، اور اللہ رب العالمین نے بھی سورہ مبارکہ الفیل میں یہی جو ہے نا فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، یعنی حضرت عبد المطلب نے اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا تھا کہ وہ رب البیت، وہ اس گھر کا رب ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اپنا تعارف ایسے ہی کروایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ قریش ہے، یہ ویسے بھی حضرت ہاشم کی شان میں ہے کہ انہوں نے ان کو اس بات پہ ابھارا تھا کہ سردیوں میں ادھر کو، گرمیوں میں ادھر کو ہجرت کیا کرو، بھوکے مرنے کا کوئی جو ہے نا وہ یہ کوئی انسانی معاملات ہیں کہ بیٹھ کے بھوکے مرو اور تقدیر کو رو کہ ہم جی غریب ہیں۔ یہ حضرت ہاشم تھے، تو ان کی شان میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اصل میں ان کی طرف سے ہی خود کہا کہ یہ میں نے تمہیں سامان فراہم کیا ہے سارا۔ تو ایسے دادا کی پوتی حضرت فاطمہ بنت اسد، اور ایسے چچا کی بھتیجی حضرت فاطمہ بنت اسد، اور ایسے بڑے باپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تو احباب گرامی ان کو پہچانیے۔ ملا لوگ کیا بتائیں گے اس گھر کے بارے میں، چونکہ یہ اکثر ملا حضرات تو خود ایک چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا تو اتنا بڑا جگرہ ہی نہیں ہوتا کہ اس بڑے گھر کی بات کر سکیں۔ یہ بڑا گھر تھا، اور ہمیشہ تاریخ میں نبوت جو ہے وہ ہمیشہ بڑے گھروں میں ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اس گھر میں بھی چونکہ نبوت تھی اور ایک نبی کی پرورش کا سلسلہ تھا، تو اس لیے اس بڑے گھر کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اس لیے میرے اس کہنے کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ مولا علی علیہ السلام کی والدہ کا تعارف ہو جائے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ مولا علی علیہ السلام بھی ان کی پاک روح راضی ہو، اور تیسرا اس لیے کہ ان کا تعارف لازم ہے، ان کی معرفت لازم ہے کہ کتنا بڑا گھر ہے یہ چھوٹا سا گھر نہیں ہے، بادشاہوں کا گھر ہے، یہ سرداروں کا گھر ہے، رئیسوں کا گھر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔